جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس وقت اس کے اعمال نامہ بھی بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن 3 آدمی ایسے ہیں جن کے مرنے کے بعد بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا ہے۔ وہ قبر میں آرام سے میٹھی نیند پڑے سو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، ثواب لکھا جا رہا ہے۔ کوئی عمل نہیں کر رہا قبر میں، لیکن نیکیوں کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کے عمل کرنے کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب بندہ فوت ہو گیا اب تو کوئی نیکی نہیں نہ کر سکتا، نہ کوئی گناہ کر سکتا ہے، فوت جو ہو گیا۔ اس لیے اب اس کا نامہ اعمال بھی بند ہو گیا۔ جب ہم عمل کر رہے ہیں، نامہ اعمال میں نیکیوں اور برائیاں جو کر رہے ہیں لکھا جا رہا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ کے فرشتے کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہر وقت لکھ رہے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ ادھر دائیں سائیڈ میں نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے، بائیں سائیڈ میں گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے۔ نہ ان کو اونگ آتی ہے، نہ وہ بیمار ہوتے ہیں، نہ انہوں نے کہیں جانا ہوتا ہے، ہر وقت فرشتے لکھ رہے ہیں۔ جب فوت ہو گیا، بندہ فوت ہو گیا، تو اس کا نامہ اعمال جو کچھ فرشتوں نے لکھا تھا وہ لپیٹ کے اس کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے، اور قیامت کے روز پھر اس کا نامہ اعمال اور اس کی فائل کھول دی جائے گی اور ایک ایک چیز اس کے سامنے ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی، ذرہ تو نظر بھی نہیں آتا، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہوگی، راستے سے کوئی پتھر کو ہٹا دیا ہوگا، چل رہا ہوگا راستے میں کوئی اینٹ ہے، ذرا پاؤں سے سائیڈ کو کر دیا کسی کو ٹھوکر نہ لگے، کوئی اور چھوٹی سی نیکی وہ بھی اس کے اعمال نامے میں موجود ہوگی۔ اور کوئی گناہ کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، وہ بھی اس کے اعمال نامے میں موجود ہوگی۔ اور اس وقت بندہ کہے گا، مالی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، نہ اس نے کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا صحیفہ ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے۔ انسان کہے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے ہر چیز جو ہے لکھی ہوئی ہے، کس وقت کہاں کیا عمل کیا تھا۔ تو مرنے کے بعد بندے کا اعمال نامہ بولو بند ہو گیا۔ لیکن 3 آدمی ایسے ہیں خوش قسمت، سعادت مند، کہ مرنے کے بعد ان کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا، وہ تو فوت ہو گئے، عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، قبر میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی عمل نہیں کر رہے، لیکن ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اندراج ہو رہا ہے۔
نمازیں، تلاوت، جمعے، اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے اور قیامت تک لکھا جائے گا۔ وہ کون سے 3 بندے ہیں؟ الا من ثلاثہ، الا من صدقۃ جاریہ، ایک وہ بندہ جس نے صدقہ جاریہ والا کوئی عمل کیا ہوگا، وہ نیکی کی ہوگی جو کہ جاری ہے۔ وہ تو فوت ہو گیا لیکن اس کی نیکی جاری ہے۔ نماز پڑھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن جب فوت ہو جائیں گے تو پھر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، فوت ہو گئے تو اب تلاوت نہیں کر سکتے۔ لیکن 3 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے صدقہ جاریہ والا عمل کیا، وہ نیکی کی، وہ کام کیا کہ وہ تو فوت ہو گیا لیکن اس کا کام باقی ہے، اس کا عمل باقی ہے۔ وہ کون سے؟ نمبر 1 وہ آدمی جس نے مسجد بنائی، بنانے والا تو فوت ہو گیا لیکن مسجد باقی ہے یا نہیں؟ کیوں جی؟ مسجد قیامت تک باقی رہے گی۔ بنانے والے تو فوت ہو گئے، جنہوں نے مسجدیں بنائی، ظاہر بات ہے سب نے فوت ہونا ہے لیکن مسجد قائم ہے۔ اور مسجد میں جتنے اعمال ہو، ظاہر بات ہے اللہ کا گھر جو بن گیا وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ مسجد جہاں بن گئی قیامت تک کے لیے ہے۔ جو ایک مرتبہ مسجد بن گئی، اب اس جگہ کو نہ بیچ سکتے ہیں نہ کسی اور کام میں لا سکتے، وہ اللہ کا گھر بن گیا ہے۔ ایک مرتبہ جب نیت کر لی اب وہ مسجد ہے قیامت تک۔ اب جس نے مسجد بنائی، اب مسجد میں جتنے اعمال ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے لوگ، جمعہ پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، جتنے نیک اعمال ہوں گے، جتنا اللہ تعالیٰ ان نمازیں پڑھنے والوں کو اور جمعے پڑھنے والوں کو، تراویح پڑھنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، اپنے خزانوں سے اتنا ہی اجر و ثواب مسجد بنانے والوں کو بھی ملتا۔ بولو، یہ پکی بات ہے جناب۔ یہ مدرسہ بنا دیا، کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی یتیم خانہ بنا دیا، کوئی مسافر خانہ بنا دیا بندے نے، بنانے والا دنیا سے چلا گیا لیکن اس کا عمل باقی ہے۔ کوئی ایسا کوئی کنواں کھدوا دیا۔ دھار میں بھی انہوں نے ایک ہسپتال بنایا تھا چھوٹا سا، تو وہ پروفیسر اکرام الحق صاحب ماشاءاللہ اب پچھلے مہینے ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت میں گلفشاں کالونی الخلیل مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا، اس وقت ان کی رہائش وہیں تھی، اب شہباز ٹاؤن میں ہے، ان کے بچوں کی فوت ہو گئے وہ۔ تو کئی مرتبہ انہوں نے موسم کے اندر وہ بہت سارے لوگوں کی آنکھوں کے آپریشن کروائے اور آنکھوں کا آئی سینٹر بنواتے تھے اور مجھ سے دعا کرواتے تھے، افتتاح کرواتے تھے۔ ڈاکٹر زاہد رشید اپنا جو ہے زیادہ تر آپریشن کرتے تھے فی سبیل اللہ۔ اب سینکڑوں لوگوں کی آنکھوں کے آپریشن کروائے اور سینکڑوں بچیوں کی انہوں نے شادیاں کروائی، ان کو جو ہے سامان وغیرہ لے کے دیا، اور سینکڑوں بیواؤں کے وظیفے ماہانہ مقرر کیے ہوئے تھے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں بابوزو، جب وہ فوت ہوئے خدا کی قسم ان کے چہرے کے اوپر بالکل واضح مسکراہٹ تھی، ان کے چہرے کے اوپر صاف مسکراہٹ تھی، چہرہ کھلا ہوا تھا، جس طرح واقعی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے جنت کی خوشخبری سنا دی ہے۔ ماشاءاللہ کام جو ایسے کیے تھے، کتنے لوگوں کی دعائیں ان کو مل رہی ہیں، کتنی بیواؤں کی دعائیں مل رہی ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا مرنے کے بعد اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 آدمی ایسے ہیں
کہ جن کا اعمال نامہ کھلا رہتا ہے اور نیکیوں کا اندراج، نیکیاں اس کے اندر فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ ایک وہ بندہ جس نے صدقہ جاریہ والا عمل کیا، میں نے جس طرح بتایا ہے، کوئی مسافر خانہ بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، کوئی مسجد بنا دی، اللہ کا گھر بنا دیا، کوئی بھی اس طرح کام کر گیا۔ اور نمبر 2 وہ آدمی او علم ينتفع به، جس نے دین کا علم آگے پھیلایا، کسی بھی طریقے سے دین کا علم آگے دوسروں تک پہنچایا، چاہے وہ ویسے ہی بیان کر کے پہنچایا ہو، چاہے کتابیں لکھ کے اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک دین کا علم پہنچایا ہو، کسی بھی طریقے سے اس نے کتابیں چھپائی ہیں یا کتابیں لکھی ہیں یا نہ چھپائی ہیں نہ لکھی ہیں، لیکن کتابیں خرید کے کسی مدرسے میں پڑھنے والے کو دی ہیں، یا کتابیں جو ہیں وہ میری طرف دیکھیے، یا کتابیں کسی لائبریری میں رکھ دی ہیں دینی کتابیں، تو اللہ نے آج زندگی دی ہے، صحت دی ہے، ہم بھی کوئی ایسا عمل کریں زندگی میں جو کہ ہمارے لیے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنے، اور قبروں میں پڑے ہوئے ہوں، ہمارے کھاتے کھلے ہوئے ہوں، نیکیاں لکھی جا رہی ہوں۔ کیا شان ہوگی اس بندے کی قیامت کے دن، کتنی نیکیاں ہوں گی اس کی۔ تو زندگی اللہ نے دی ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ، 2 ہو گئے، تیسرا وہ بندہ فرمایا ولد صالح یدعو لہ، جس کی اولاد نیک ہے، جس کی اولاد دیندار ہے، اولاد نمازی ہے، اولاد دیندار ہے، تہجد گزار ہے، یہ اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔